اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ خاندان و اصحاب پر۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، گزشتہ اقساط میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد، آپ کی ہجرت، کنعان و مصر میں قیام اور پھر واپسی کا تفصیلی ذکر سنا۔ آج ہم قسط نمبر 6 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے چند نہایت روشن پہلوؤں پر بات کریں گے، خصوصاً تعمیر کعبہ پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اپنا خلیل دوست بنایا۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو توحید، صبر، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے وقف تھا۔ آپ نے تنہا پوری قوم کی مخالفت کی مگر حق کا پرچم بلند رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ عظیم سعادت بخشی کہ وہ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 127، جس کا ترجمہ: اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما، ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یہ گھر قیامت تک توحید کا مرکز بنے، لوگ یہاں امن کے ساتھ آئیں اور ایک عظیم رسول یہاں سے مابعوث ہو جو سب کو ہدایت دے۔ یہی وہ دعا تھی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ذریعے پوری ہوئی۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کے بعض نہایت روشن پہلو، جن میں سر فہرست آئے گا تعمیر کعبہ۔ تو ناظرین، تاریخ ابن عساکر، تاریخ ارزقی، تفسیر عزیزی و نعیمی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد بحکم خداوندی خانہ کعبہ بنایا تھا، جو طوفان نوح کے بعد صرف ایک ٹیلہ کی شکل میں باقی رہ گیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جبریل امین علیہ السلام سے مل کر عصر نو بنایا۔ اس وقت اس عمارت کی بلندی 9 ہاتھ، رکن اسود سے رکن شامی تک اس کی دیوار 33 ہاتھ، رکن اسود سے رکن شامی تک اس کی دیوار 33 ہاتھ، رکن غربی جسے آج رکن عراقی بھی کہتے ہیں تک 22 ہاتھ، رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ اور رکن یمانی سے حجر اسود تک 20 ہاتھ تھا، یعنی اس کی شکل مستطیل نما تھی۔ پھر قصہ بن کلاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں پشت میں جد اعلیٰ نے خانہ کعبہ بنایا، پھر قریش نے بنایا، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی اور آپ اس تعمیر میں شریک ہوئے، اور حجر اسود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی نصب فرمایا تھا۔ اس وقت امیر الامارت ولید بن مغیرہ کو بنایا گیا تھا۔ طے یہ ہوا کہ اس میں صرف مال حلال ہی صرف ہوگا، چونکہ سود خوری عام تھی، اس لیے مال حلال کی کمی کی وجہ سے عمارت چھوٹی کر دی گئی، اور خانہ کعبہ کے باقی حصہ جس کو عمارت میں شامل نہ کیا جا سکا عتیم قرار دے دیا، جس میں اب کعبہ کا پر نالا گرتا ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ بھی 1 کر دیا اور اس سے زمین سے خوب اونچا کر دیا، جبکہ عمارت بھی 9 کی بجائے 18 ہاتھ کر دی۔ پھر 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خانہ کعبہ کو منہدم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کر دیا، یعنی عتیم کو بھی داخل عمارت کر دیا۔ پھر 74 ہجری میں عبد المالک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے مکہ مکرمہ پر قبضہ کیا تو خانہ کعبہ منہدم کر کے پھر تعمیر قریش کے مطابق بنا دیا۔ پھر ہارون الرشید نے چاہا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ پر بنائے، مگر علماء کرام نے منع کر تاکہ یہ بادشاہوں کا کھیل نہ بن جائے۔ پھر اس کی مرمت تو ہوتی رہی
مگر عمارت زیادہ پرانی ہو گئی تو 1040 ہجری میں شاہ قسطنطنیہ سلطان مراد بن احمد نے پہلی عمارت منہدم کر کے پھر نئے سرے سے اجاج کی تعمیر کے مطابق بنا دیا، جو تاحال موجود ہے۔ باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب کریم کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر اپنے وطن معلوف کو چھوڑا، اپنا سب مال و دولت راہ مولا میں لٹا دیا، خدائے لم یزال کی طرف سے اعلانیہ وحی کی بجائے محض خواب میں ایک اشارہ ملنے پر خواب کیا آیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، اس لیے محض خواب میں ایک اشارہ ملنے پر اپنے لاڈلے اور نہایت ہی سعادت مند لختی جگر کی گردن پر چھری چلا دی، حتیٰ کہ خود اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آتش نمرود میں کود گئے۔ سبحان اللہ تعالی، اس قدر عظیم قربانیوں کی مثال کہیں نہ ملے گی۔ تو ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے محنت، قربانی اور اخلاص ضروری ہے۔ آپ نے تنہا اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، بیٹے کے ساتھ مل کر کعبہ تعمیر کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے روشن مثال چھوڑ گئے۔ ناظرین، یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے وہ پہلو جو آج ہم نے قسط نمبر 6 میں بیان کیے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم مزید واقعات اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی کڑیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، میں اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتی ہے نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔